السلام علیکم۔ خان ٹی وی ہے۔ الیکشن 2023 شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا، اللہ کا حکم پورا کرو، سچ کا ساتھ دو، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کے نوجوان متحد ہو جائیں اور عمران خان کو سپورٹ کریں۔ عمران خان آپ کا مستقبل کا لیڈر ہے اور آج کا لیڈر ہے۔ اس نے جو کام کیے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ پاکستان کے لیے کام کریں اور پاکستان کو مضبوط بنائیں، امن امان قائم رکھیں، کسی قسم کی قانون شکنی نہیں کرنی چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ قانون اور آئین کے مطابق ہم نے جو بھی کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، کچھ بھی ایسی بات نہیں کرنی جس سے عوام کو تکلیف ہو، حکومت کو مشکل ہو۔ ہمارا کام ہے سچ کا ساتھ دینا اور اپنی بات تمام عوام تک پہنچانا۔ عمران خان نے جو سب سے بڑا کام کیا میری نظر میں وہی ہے کہ آج 2,50,00,000 بچے اسکولوں میں قرآن شریف ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ سیرت اکیڈمی قائم کی، اور تیسرا بڑا کام یہ کیا کہ 9th اور 10th کے بچوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا لازمی قرار دے دیا، اور چوتھا بڑا کام یہ کیا کہ یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھائی اور کہا کہ بھئی اسلاموفوبیا، جو مسلمانوں کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، قرآن جلاتے ہیں لوگ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کو پوری دنیا میں روکا جائے۔ یہ ہیومن رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے، اور یونائٹڈ نیشن سے یہ قرارداد منظور ہو گئی۔ عمران خان نے ٹرمپ کے دور میں افغانستان اور ٹرمپ کی طالبان کی بات کرائی قطر میں، اور امن کو قائم کرنے میں پاکستان نے بہت بڑا کام کیا۔ عمران خان نے پورا ساتھ دیا، اور جب امریکہ کی فوجیں افغانستان کو چھوڑ رہی تھیں تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے طیارے ان کو وہاں سے لے کے اسلام آباد آئے، اور امریکنز بھی وہاں سے گئے اور پوری سپورٹ کی امریکن سولجرز کی، تاکہ وہ اپنی فیملیز تک واپس امریکہ پہنچ جائیں۔ عمران خان نے ٹیکسٹائل کی صنعت کو دوبارہ ترقی دی، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس بہت بڑھ گئیں، جو کہ بالکل ختم ہو چکی تھیں، اور جو انڈسٹریز تھے ان کو پاور سپلائی نہیں مل رہی تھی اور وہ کام نہیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ میٹنگز کی، اور میٹنگز کر کے ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر گئی، اور پاکستان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اس سے ٹیکسٹائل کے جو ورکرز جو فارغ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، ان کو بھی بہت کام ملا اور بہت زیادہ روزگار پیدا ہوا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے دوبارہ چلنے سے۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے لیے بھی عمران خان نے بہت کام کیا، اور جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں تھے سیمنٹ، سریا اور یہ سب چیزیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ وہ اپنا کام تیزی سے کر سکیں، اور اس سے یہ ہوا کہ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری بھی بہت اچھی چلنے لگی، اور اس کے ساتھ جو دوسری 72 صنعتیں تھیں وہ بھی انہوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا، اور لاکھوں انسانوں کو، مزدوروں کو روزگار میسر ہوا۔ آئی ٹی ایکسپورٹس جو کہ بہت کم تھی پاکستان کی، عمران خان نے جو آئی ٹی میں کام کرنے والے لوگ تھے ان کو سپورٹ دی، پوری سپورٹ ہونے کی وجہ سے آئی ٹی ایکسپورٹس میں بہت اضافہ ہوا۔ اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کیا، اور پاکستان میں ان کے اکاؤنٹس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ شروع کیا، جس سے پاکستانیوں نے باہر سے پیسہ بہت زیادہ مقدار میں بھیجا، کیونکہ انہیں لگا کہ اس میں سیفٹی اور سیکیورٹی ہے، تو انہوں نے بڑی اماؤنٹس کو پاکستان میں بھیجنا شروع کیا۔ وہ اپنا اکاؤنٹ وہیں جس ملک میں ہے وہیں بیٹھ کر کھلوا سکتے تھے، کھول سکتے تھے انٹرنیٹ کے اوپر۔ عمران خان نے قبضہ مافیا سے لوگوں کو زمینیں واپس دلوائیں، لوگ پریشان تھے اور کئی سال سے ان کی زمینوں پہ قبضہ تھا، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز، ان کو بھی زمینیں عمران خان نے واپس دلائیں، اور قبضہ مافیوں کو روکا کہ مزید زمینیں قبضہ نہ کی جائیں۔ عمران خان نے منی لانڈری کو بھی روکنے کی کوشش کی، جس سے کہ پاکستان کا سارا سرمایہ جہازوں کے ذریعے، لانچز کے ذریعے بارڈر سے ہزاروں لاکھوں ڈالرز جو ہیں پاکستان کے باہر جا رہے تھے،
اس سے پاکستان کی معیشت روز بروز کمزور ہوئی تھی، تو عمران خان نے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے کہ باہر ملک میں پاکستان کے ڈالرز نہ جا سکیں۔ 22 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد جو کہ عمران خان نے پاکستان میں کرپشن کے خلاف کی، اس نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے کرپشن ختم کی جائے، تو نیب کو طاقتور کیا، جس نے کہ لاکھوں روپے ریکور کیے لوگوں سے تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ عمران خان کے دور میں نیب کو مزید طاقتور کیا گیا، جس سے کہ ملک سے جتنے جرائم ہیں اور جو خاص طور پر پیسوں کا غبن کیے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے پاکستان کو لوٹا جاتا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ ان سب پہ کیسز چلائے گئے اور بہت ساری رقم وصول کی گئی۔ لڑکیوں کا وراثت میں حصہ، اسلامی قانون کے تحت لڑکیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے، تو اس کا قانون بھی بنایا گیا کہ ہر لڑکی کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے۔ تو اب پاکستان کے قانون میں یہ چیز ہے کہ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ عمران خان نے پولیس میں ریفارمز کی اور پولیس کو مضبوط بنایا، خاص طور پہ جن صوبوں میں ان کی حکومت تھی، جیسے KPK تھا اور بعد میں پنجاب ہوا، تو ان میں ریفارمز کی گئیں پولیس میں، تاکہ پولیس مضبوط ہو جائے اور کرائمز کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ پولیس ہی کرائمز کا خاتمہ کرتی ہے، اس لیے پولیس کو مضبوط بنایا۔ عمران خان نے پولیس کو سیاسی طور پر بالکل استعمال نہیں کیا، جیسا کہ سیاستدان پولیس کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے دور میں پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، ریفارمز کر دیں کہ وہ اپنا کام خود کریں، اس سے پولیس مضبوط ہو گئی۔ عمران خان نے احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو 12 سے 14 ہزار روپے دیے۔ اس کے علاوہ احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام میں لوگوں کو کھانا کھلانا بھی شروع کیا۔ پہلے ایسی ریسٹ ہاؤس بنائے گئے جن میں لوگ آ کے ٹھہر سکیں، مسافر آ کے ٹھہر سکیں، اور وہاں پر شیلٹر ہومز ان کو کہا گیا، اور وہاں لوگ آتے تھے جو 3 دن کے لیے آتے تھے یا 4 دن کے لیے آتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، ان کو کھانا اور رہائش بہترین دی جاتی تھی۔ تو یہ پروگرام جو ہے شروع کیا گیا پاکستان کے اندر۔ احساس پروگرام کے تحت غریب لوگوں کو پیسہ دیا گیا، 5 لاکھ روپے بینکوں سے وہ لے سکتے تھے اور وہ قسطوں پہ ادا کر سکتے تھے، آسان قسطوں پہ۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر دیے لوگوں نے۔ عمران خان نے اپنے دور میں 10 بڑے ڈیمز بنانے شروع کر دیے، کیونکہ پاکستان میں واٹر اینڈ پاور کا بہت مسئلہ ہے، تو یہ پانی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے جس سے کہ، اور پاور کا بھی مسئلہ حل ہو جائے، اور پاکستان تیزی سے ترقی کرے، کیونکہ انڈسٹریز جو ہیں وہ بجلی کی توانائی کے بغیر، پاور کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو عمران خان نے 10 بڑے ڈیم اور بلوچستان میں 100 چھوٹے ڈیم بنانے شروع کیے، جن پر کام شروع ہو گیا، کیونکہ آنے والے وقت میں پانی کی ملکوں میں شدید قلت ہو جائے گی، جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے پگھل کے سمندروں میں جا رہے ہیں، سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، اور پھر صاف پانی جو ہے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے ہی یہ ڈیمز وغیرہ بنا کے کوششیں شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو پانی کے حصول میں آسانی ہو اور تمام صوبوں کو پانی ملے، اور وہاں پر ایگریکلچر لینڈز جو ہیں ان کو پوری طریقے سے کاشت کیا جا سکے، اور جو ہمارے ہاں توانائی کی کمی ہے، انڈسٹریز نہیں لگ سکتی، ان کو بھی پورا کیا، اس سے بجلی، سستی بجلی لوگوں کو دینے کے لیے۔ عمران خان کے دور میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی ترقی کے ساتھ سیمنٹ کی پیداوار میں بہت اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ پاکستان بڑے پیمانے پہ سیمنٹ کا ایکسپورٹر بن گیا۔ اب پاکستان سیمنٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں کسانوں کو فصلوں کا صحیح معاوضہ دیا گیا، اس کے علاوہ کاشتکاروں کی مدد کی گئی، ان کو کھاد سستی ملی اور کاشتکاروں کو صحیح وقت پہ پیسہ ملا، جس سے کہ زراعت میں زبردست ترقی ہوئی اور فصلیں بہت اچھی ہوئیں، اور کسانوں کو اپنی فصلوں کے بہترین پیسے ملے۔ جو لوگ گنا اگاڑتے تھے وہ کاشتکار، انہیں بروقت پیسوں کی ادائیگی کو قانونی طور پہ بنایا گیا تاکہ ان کو وقت پر پیسہ ملے اور ان لوگوں کو گنے کی فصل پہ پیسہ ملا۔ عمران خان کے دور میں الیکٹرانک پاسپورٹ کا اجرا ہوا۔
اس کے علاوہ NIC بھی جو نیا لوگ NIC بنائیں گے وہ فری ان کو بنا کر دیا جائے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ NIC بنائیں۔ پہلے بلین ٹری پروگرام آیا اور اب پھر ٹریلین ٹری پروگرام آ گیا، اور ساری دنیا نے اسے بہت اپریشیٹ کیا کہ لاکھوں ہزاروں جنگل درخت لگائے گئے تاکہ جنگل کی تعداد میں اضافہ ہو، اور جو ماحولیات خراب ہو رہی ہیں، ویدر پہ جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ کم ہو، اور گلیشیئر پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہو جائے اور گلیشیئرز پگھلنا کم ہو جائیں۔ تو یہ پوری دنیا کا فائدہ ہے۔ جنگل کسی بھی ملک میں اگائے جائیں زیادہ سے زیادہ تو پوری انوائرمنٹ تو سب کی ایک جیسی ہے، ساری دنیا کی انوائرمنٹ ایک ہے، ہوا سب کی ایک ہے، تو ساری دنیا کو اس کا فائدہ ہوا، اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا جو انہوں نے درخت لگانے شروع کیے۔ پاکستان میں پہلی بار زیتون کی کاشت کی گئی اور کامیاب کاشت ہوئی، اور ابھی کچھ عرصے کے بعد زیتون کے جو بیج ہیں ان سے پاکستان تیل نکالنا شروع کر دے گا، اور کہیں پر اب نکالنا شروع بھی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں زعفران کی کاشت بھی پہلی بار شروع ہوئی، اور اب زعفران کی فصلیں بھی تیار ہو رہی ہیں۔ غریبوں کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم شروع کی گئی تاکہ وہ قسطوں پر اپنے لیے گھر لے سکیں، ان کو فلیٹس دیے جائیں۔ اس کے علاوہ بینکوں سے آسان شرح سود پر قرضوں کا اجرا بھی کیا گیا تاکہ لوگ اپنے گھر زمین لے کر خود بنا سکیں۔ تو یہ بھی بہت اچھی اسکیم تھی جو ایک کامیابی سے چل رہی تھی، تاکہ لوگوں کو قرضے ملیں اور لوگ اپنے گھروں کو تعمیر کریں، خود بنائیں، تاکہ یہ رہائش کا مسئلہ غریب لوگوں کا حل ہو۔ رکوی ڈک کا کیس جو پاکستان ہار رہا تھا، دوبارہ سے یہاں سے لائرز کو تیار کر کے جو انٹرنیشنل لا پر عبور رکھتے تھے ان کو باہر بھیجا گیا تاکہ وہ کیس جیتیں، اور انہوں نے رکوی ڈک کا کیس جیت لیا۔ اس سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ روزویلٹ ہوٹل کو بھی بچایا جو کہ نیلام ہونے جا رہا تھا، اس کو بھی عمران خان نے کیس لڑ کے بچا لیا۔ عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام شروع کیا جس میں نوجوانوں کو قرضے دیے گئے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ عمران خان نے ہسپتالوں کی رینوویشن کی اور ان کو جدید اور بہترین بنایا۔ جس چیز کی کمی تھی ہسپتالوں میں، اب ہسپتال آپ جائیں تو صاف ستھرے ہسپتال ہو گئے۔ یہ عمران خان کے دور میں ہوا، اور پارکس کو بھی رینوویٹ کیا اور تمام پارکس کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ یہ کام فہمیدہ مرزا جو ہماری سابقہ اسپیکر تھیں انہوں نے اس کا چارج لیا ہوا تھا، وہ اس وزارت کی تھیں، منسٹر تھیں، انہوں نے سارے پارکس ٹھیک کر دیے۔ عمران خان نے قرآن کی پرنٹنگ کے لیے جو پیپر ہوتا ہے اس پہ سے ٹیکس کو بالکل ختم کر دیا۔ انڈیا سے عمران خان نے کہا کہ ہم آپ سے بائی لیٹرل ریلیشن ضرور رکھیں گے، مگر جو آپ نے آرٹیکل 370 میں تبدیلیاں کی ہیں جس کی وجہ سے کشمیریوں کو آپ نے اپنا غلام بنا لیا ہے، اور وہاں پہ آپ نے 10 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کشمیریوں کی جو آزادی ہے وہ آپ نے سلب کر لی ہے بالکل، اور وہاں میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ تو یہ جو آپ اور وہاں پہ آپ لوگوں کے مکان گرا کر نئے مکانات تعمیر کر رہے ہیں، تو یہ سب بند کیا جائے۔ وہاں کشمیریوں کو ان کی اپنی پارلیمنٹ ہونی چاہیے، ان کے اپنے ممبرز ہونے چاہیے، ان کا اپنا وہاں پر چیف منسٹر ہونا چاہیے، ان کو آزادی دی جائے۔ جب آپ آرٹیکل 73 کو دوبارہ ریسٹور کر دیں گے، بیک کر دیں گے، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کسی قسم کی تجارتی لین دین آپ سے ہو سکتی ہے۔ عورتوں سے کہا کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسی حساب سے لباس بھی پہنیں، اپنا مشرقی لباس، اور پردہ بھی کریں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ قرآن میں حکم ہے اس طرح کی زندگی گزاریں۔ اسکولوں میں ایک جیسا سلیبس شروع کیا تاکہ تمام طالب علم جو ہیں وہ ایک جیسا نصاب پڑھیں اور ایک طرح کی ان میں قابلیت آئے تاکہ وہ ملک کو زیادہ بہتر طریقے پہ سرو کر سکیں، اور ان کو مفت کتابیں دی گئیں اس سلیبس کی۔ طلباء کے لیے اسکالرشپ اسکیم شروع کی گئی تاکہ طلباء کو اسکالرشپ ملیں اور وہ انکریج ہوں اور اپنی پڑھائی میں زیادہ دھیان دیں۔ یتیموں اور بیواؤں کے لیے بھی فنڈز قائم کیے گئے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر گزار سکیں، اور جو یتیم بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تعلیم بھی حاصل کریں۔ عمران خان سے جب امریکن ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ امریکہ اگر آپ سے پاکستان میں اڈے مانگے تو کیا آپ انہیں دیں گے، تو عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ،
وی آر پارٹنرز ان پیس، یعنی امریکہ کے ساتھ ہم دوست ہیں مگر امن کے لیے، جنگ کے لیے ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم اپنے پڑوسیوں ممالک کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا پاکستان خطرہ نہیں بننا چاہتا۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا کہ میں عمران خان جیسے بہادر آدمی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو عمران خان رشیا گئے بھی، ملاقات بھی کی، مگر امن کے لیے، تاکہ پاکستان کو کم قیمت پر پیٹرول اور گیس مل سکے اور پاکستان ترقی کرے۔ انہوں نے وہاں کوئی ایسی بات نہیں کی، امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ وہ امریکہ کے خلاف ہیں، بلکہ وہ امریکہ سے اور ساری دنیا کے ممالک سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، مگر پیس کے لیے اور جنگ کے لیے وہ ساتھی نہیں ہیں۔ ابھی تک پاکستان کا کوئی بھی ڈیفنس کا معاہدہ کسی ملک سے نہیں ہے، جبکہ ہندوستان کا ڈیفنس کے معاہدے رشیا سے ہیں، امریکہ سے بھی ہیں، اور ہندوستان بڑے پیمانے پہ اسلحہ باہر سے خریدتا ہے، فرانس سے بھی خریدتا ہے، اور آسٹریلیا سے بھی اس کا ڈیفنس پیکٹ ہے۔ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ نہیں، پاکستان امن کا خواہاں ہے اور امن رکھنا چاہتا ہے۔ ہندوستان سے تعلقات اس وقت بہتر ہو سکتے ہیں جبکہ ہندوستان یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے کہنے کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادت دے، پلیبیسائٹ، اور ان کو ووٹ دینے کا حق دے، اور ووٹ دے کے اگر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں پاکستان کے ساتھ رہیں، انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیں انڈیا کے ساتھ رہیں، اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ رہیں، مگر کشمیریوں کو حق خود ارادی ملنا چاہیے، جس کے لیے وہ 75 سال سے جد و جہد کر رہے ہیں، جو کہ انہیں نہیں دیا جا رہا، اور مسلسل کشمیریوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جیلوں میں رکھا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ تو یہ سب جو ایک طرح کی دہشت گردی ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور 10 لاکھ فوج یہ کر رہی ہے انڈیا کی کشمیر میں، اس کو اب بند ہونا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے کشمیریوں کے ساتھ۔ سینکڑوں کشمیری جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، تو یہ ایک ظلم کا نظام ہے جو انڈیا نے کشمیر میں قائم کیا ہوا ہے۔ انڈیا میں مائنورٹیز بھی سکون سے نہیں ہیں۔